جب ایک حسین زانی لڑکی ایک فقیر کے پاس پناہ مانگنے آئی تو فقیر نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ فقیر کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ برسوں کا صبر ایک پل میں ٹوٹنے لگا، نگاہیں تھک گئی، لیکن پھر اس رات فقیر نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا، یہ جان کر آپ کا دل کانپ جائے گا۔ فقیر ایک گاؤں کے ایک کچے مکان میں رہتا تھا۔ سادہ لباس، دھیمی بات، سر جھکا ہوا، دل میں اللہ کا خوف، زبان پر درود اور ہاتھ میں تسبیح۔ لوگ اسے ولی مانتے تھے، بزرگ سمجھتے تھے۔ کبھی کسی کے بیمار بچے پر دم کرتا، کبھی کسی بے سہارا کو 2 وقت کی روٹی دے دیتا۔ دنیا سے بے نیاز، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی سب سے بڑی آزمائش ایک رات اس کے دروازے پر دستک دینے والی ہے۔ وہ سرد رات تھی جب ہوا کی سیٹیاں سناٹے میں گونج رہی تھی۔ فقیر جاگ رہا تھا، تہجد کا وقت قریب تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کون؟ فقیر نے آہستہ آواز دی۔ دوسری طرف سے کانپتی ہوئی آواز آئی، مجھے پناہ چاہیے بابا جی۔ دروازہ کھولا اور فقیر کی آنکھیں ساخت ہو گئی۔ سامنے وہ کھڑی تھی، ایسی حسین لڑکی کہ آنکھیں دیکھتی رہ جائیں۔ چہرہ چاند جیسا، بال بکھرے ہوئے، ہونٹ خشک، آنکھوں میں آنسو، قدموں میں چھالے، مگر چہرے سے حسن ٹپک رہا تھا۔ فقیر کی نظریں جیسے جم گئی۔ زندگی میں پہلی بار اس کے دل نے بے قابو دھڑکنا شروع کیا۔ لڑکی اندر آئی، چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ فقیر نے اپنے کندھے سے چادر اتاری اور اسے دے دی، مگر اس کی نظریں بار بار لڑکی کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ وہ حسن جو دنیا میں گناہ کا سبب بنتا ہے، آج ایک فقیر کے دل کا امتحان بن چکا تھا۔ لڑکی نے ہچکچاتی ہوئی کہا، بابا جی میں ایک گناہ گار عورت ہوں، جسم بیچ کر زندہ رہی ہوں۔ لوگ مجھے زانیہ کہتے ہیں، مگر آج میں صرف ایک پناہ چاہتی ہوں، صرف ایک رات کی چھت۔ فقیر خاموش ہو گیا، نہ ہاں نہ نہ، مگر دل میں جنگ چھڑ چکی تھی۔ شیطان نے کہا، یہ تمہارا موقع ہے، رب تو معاف کرنے والا ہے، ایک بار ہی تو ہے۔ دل بہکنے لگا، نفس نے سر اٹھایا اور فقیر کی آنکھیں پھر اس لڑکی پر جم گئی۔ نماز کا وقت ہوا، مگر فقیر کا دل بوجھل ہو گیا۔ فقیر کی آنکھیں اس لڑکی پر جم گئی۔ نماز کا وقت ہوا، مگر فقیر کا دل اوجھل ہو گیا۔ تسبیح ہاتھ میں تھی، مگر انگلیاں لرزنے لگی۔ پہلی بار اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ رات بیتنے لگی، چراغ بجھ گیا اور جھونپڑی میں صرف سناٹا اور 2 دلوں کی خاموشی چیخیں باقی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، جھونپڑی میں اندھیرا چھا چکا تھا، بس ایک کمزور سا چراغ کونے میں جل رہا تھا، جس کی لو کبھی دھڑ دھڑاتی تو کبھی بجھنے کو ہوتی۔ باہر سردی بڑھ رہی تھی، اندر خاموشی گہری ہو رہی تھی۔ فقیر چپ تھا اور وہ لڑکی خاموشی سے ایک پرانے کمبل میں لپٹی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، مگر فقیر کا دل شور کر رہا تھا، دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ آج وہ تسبیح کے دانے کو پھیر نہیں رہا تھا، بلکہ اپنے نفس کی شکست کا جیت کا حساب لگا رہا تھا۔ نفس سے سرگوشی کر رہا تھا، بس ایک بار، صرف ایک بار، پھر استغفار کر لینا، رب تو غفور رحیم ہے، اتنا تو حق ہے تیرے نفس کا بھی۔ فقیر کا دل کٹ رہا تھا، ایمان چیخ رہا تھا، ضمیر آنکھیں بند کیے بیان کر رہا تھا، اور شیطان کہہ کے لگا رہا تھا۔ وہ سب کچھ محسوس کر رہی تھی، فقیر کی بے قراری، نظریں چرا لینا، سانسوں کا دھڑکنا۔ لڑکی نے اپنی چادر درست کی، آنکھیں جھکائیں اور دل میں کہا، کیا یہ بھی وہی مرد ہے جو بازاروں میں نظر آتے ہیں؟ کیا فقیر بھی انسان نہیں تو کیا نیکی کے پردے کے پیچھے بھی نفس چھپا ہوتا ہے؟ کئی لمحے گزر گئے، پھر فقیر اٹھا، اس نے وضو کیا، مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نماز کے لیے کھڑا ہوا، لیکن دل پہ بے قابو تھا۔ ہر سجدے میں شیطان کا سایہ آ رہا تھا، ہر آیت کے پیچھے ایک وسوسہ چھپا بیٹھا تھا۔ فقیر نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ تو نے مجھے برسوں محفوظ رکھا، آج کے نفس کے طوفان سے بھی بچا لے، میں ٹوٹ رہا ہوں، یا رب مجھے تھام لے۔ اسی وقت لڑکی کی سسکیوں کی آواز آئی۔ فقیر پلٹا، دیکھا تو وہ لڑکی رو رہی تھی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا ہوا۔ فقیر نے کہا، کیوں رو رہی ہو بیٹی؟ لڑکی نے کہا، بابا جی آپ کا ضبط دیکھ کر میں ٹوٹ گئی ہوں۔ آج تک دنیا نے مجھے صرف جسم سمجھا، ہر دروازہ میرے وجود کے لیے کھلا،
میری روح کے لیے بند تھا، مگر آج پہلی بار مجھے لگا کہ میں انسان ہوں۔ فقیر کا دل کانپ گیا۔ اس نے نظریں جھکائی اور کہا، بیٹی، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر تو سچی نیت سے توبہ کرنا چاہے تو وہ تجھے ایسے معاف کر دے گا جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ لڑکی نے کہا، بابا جی، کیا میرے جیسے لوگ بھی پاک ہو سکتے ہیں جن کے جسم پر بازار کی گرد ہے، جن کی روح میں گناہوں کا زہر ہے؟ فقیر نے اس کے قریب بیٹھ کر آہستہ سے کہا، بیٹی، جب ایک قطرہ پانی دریا میں گرتا ہے تو وہ بھی دریا کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو اگر رب کی طرف پلٹے گی تو دریا کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو اگر رب کی طرف پلٹے گی تو وہ تجھے اپنی رحمت کے دریا میں بہا دے گا۔ بس ایک سجدہ کر، ایک آنسو بہا، وہ سب کچھ معاف کر دے گا۔ لڑکی نے سوال کیا، اور آپ؟ فقیر جھونکا، میں آپ؟ سچ بتائیں، کیا آپ کا دل ڈگمگایا؟ کیا آپ کے نفس نے آپ کو بہکایا؟ فقیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہاں بیٹی، میں گناہ کے قریب گیا۔ میں نے پہلی بار اپنے دل میں دنیا دیکھی، لیکن یہ بھی رب کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے روک لیا، ورنہ آج میں وہ فقیر نہ ہوتا جو کل تک لوگوں کو نصیحت کرتا تھا۔ لڑکی خاموشی سے سجدے میں چلی گئی۔ سجدہ لمبا تھا، آنسو بے قابو، دل ٹوٹا ہوا، مگر اس سجدے نے تقدیر بدل دی۔ فقیر نے اس کے لیے چادر بچھا دی اور خود کونے میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر دی۔ رات ڈھل چکی تھی، صبح کا اجالا آہستہ آہستہ جھونپڑی میں داخل ہو رہا تھا۔ فقیر کی آنکھ کھلی، اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ لڑکی چادر میں لپٹی بیٹھی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ وہ اٹھ کر فقیر کے پاس آئی اور آہستہ سے کہا، بابا جی، میں جا رہی ہوں نئی زندگی شروع کرنے۔ آپ نے صرف پناہ نہیں دی، مجھے میری ذات واپس دی ہے۔ میں گناہ سے توبہ کر رہی ہوں اور آپ سے لوٹ رہی ہوں۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مرد ہونے کا اصل مطلب دکھایا۔ فقیر نے صرف اتنا کہا، رب تجھے سلامت رکھے اور استقامت عطا کرے۔ لڑکی چلی گئی۔ فقیر نے اسی جگہ سجدہ کیا اور رب کا شکر ادا کیا، یا اللہ، تو نے مجھے اس لمحے میں بھی تھاما جب میں اپنے آپ کو ہار چکا تھا۔ تو ہی مالک ہے، تو ہی رحم والا۔ صبح کی ہلکی روشنی گاؤں کے کچھ راستوں پر آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے گویا ایک نئی شروعات کا اعلان کر رہے تھے۔ وہ لڑکی جو کبھی بازار کی زینت تھی، آج آنکھوں میں توبہ کے نور کے ساتھ فقیر کی جھونپڑی سے باہر نکلی تھی۔ اس کے قدم نرم مٹی پر تھے، مگر اس کا دل کسی آسمانی روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ لڑکی اب وہ نہیں رہی تھی، نہ وہ جسم جسے دنیا نے خریدا، نہ وہ نظر جس میں لالچ تھا۔ اب وہ صرف بندی خدا تھی۔ گاؤں کی گلیوں میں کچھ لوگوں کی نگاہیں اس پر جم گئی۔ یہ کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ فقیر کی گھر سے نکل رہی ہے؟ شکتانہ نظریں، شکتانہ آوازیں، جیسے سب کچھ اس کے ساتھ چل رہا ہو، لیکن وہ خاموش رہی۔ آج اس کے کان گالیوں سے خوف زدہ نہیں تھے، بلکہ رب کی پکار سننے والے بن چکے تھے۔ وہ سیدھی مسجد کے پیچھے والے خالی کمرے میں گئی، جہاں عورتیں سلائی کڑھائی کرتی تھیں۔ دروازے پر دستک دی اور ہچکچاتے ہوئے کہا، میرا نام کچھ بھی نہیں، بس مجھے اللہ کی راہ میں کوئی کام دے دیں۔ کپڑے سی لوں گی، جھاڑو دے دوں گی، مگر اب گناہ کے پیسے سے بچنا چاہتی ہوں۔ خواتین نے پہلے تو حیرانی سے دیکھا، پھر ان میں سے ایک بزرگ خاتون آئی اور کہا، بیٹی، تمہاری آنکھوں میں کچھ اور ہے، ہمیں تیرے ماضی سے نہیں، تیری نیت سے غرض ہے، آ جاؤ۔ دنوں میں وہ لڑکی کام سیکھنے لگی، دعائیں پڑھنے لگی، نماز کا وقت پہچاننے لگی، اور لوگوں کی باتیں بھی روز کی خوراک بننے لگی تھی۔ یہ وہی ہے نا جو شہر میں مشہور تھی؟ ہائے، فقیر بھی عجیب نکلا، گھر میں لا کے چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ، اب تو نیکی کا لبادہ اوڑھ لیا، لیکن وہ ہنستی نہیں تھی، نہ جواب دیتی تھی، بس خاموشی سے کام کرتی، اور جب تنہائی ملتی تو قرآن کھول کر بیٹھ جاتی۔ ایک دن وہ فقیر کے پاس دوبارہ گئی، ہاتھ میں تھوڑے سے پیسے تھے، اور کہا، بابا جی، یہ میری پہلی کمائی ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کا پہلا حصہ مسجد کے چندے میں جائے۔ فقیر نے وہ سکے ہاتھ میں دیے اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹی، تو واقعی ہی بدل گئی ہے، اور تو نے مجھے بھی بدل دیا۔ اب مجھے دنیا کی زبانوں سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ تو گناہ کی راہ سے نکل کر توبہ کے اندر داخل ہو چکی ہے۔
مگر دنیا کب چین لینے دیتی ہے۔ ایک دن گاؤں کا ایک نوجوان جو کبھی اس لڑکی کا خریدار ہوا کرتا تھا سامنے آیا اور بولا، واہ اب تو ولیہ بن گئی ہو، یاد ہے تمہاری کتنی قیمت لگتی تھی؟ فقیر کے پاس جا کے تقدس کا لباس پہن لیا۔ اس کے جملے تیر تھے اور اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، بس اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ جانتا ہے کس قیمت پر میں نے اپنا نفس چھوڑا ہے۔ جو کبھی تم جیسے لوگوں کی تماشا تھی، آج صرف اللہ کا بندہ ہوں اور یہ رشتہ تم نہیں سمجھو گے۔ وہ نوجوان شرمندہ ہو کر پلٹ گیا اور پہلی بار کسی کو اس لڑکی کی طاقت نظر آئی، ایمان کی طاقت۔ گاؤں کے مسجد میں مولوی صاحب نے ایک روز جمعہ کے خطبے میں کہا، آج ایک ایسی لڑکی ہمارے درمیان ہے جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ہمیں سبق دیا ہے کہ رب کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ شرم ہمیں آنی چاہیے جو اس کا ماضی یاد دلاتے ہیں، جبکہ رب اس کا حال اور مستقبل سنوار چکا ہے۔ اور اسی دن لوگوں کے دل نرم پڑنے لگے، آنکھیں بدلنے لگی، اور وہ لڑکی جسے زانیہ کہا جاتا تھا اب توبہ کرنے والی کہلانے لگی۔ ایک دن وہ فقیر کے پاس جا کر بولی، بابا جی مجھے دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے تاکہ کل میں بھی کسی کو ویسے ہی بچا سکوں جیسا آپ نے مجھے بچایا۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، بیٹی تو چراغ بن چکی ہے اور چراغ کا کام صرف چلانا نہیں روشنی بانٹنا ہوتا ہے۔ کسی دن دوپہر کو لڑکی نے فقیر سے کہا، مجھے وہ راستہ دکھائیں جو رب کی طرف جاتا ہے۔ فقیر کانپ گیا، اس کی آنکھوں میں ایک لرزتی ہوئی چمک آئی۔ تم رب کی تلاش میں ہو؟ نہیں، لڑکی نے جواب دیا، میں رب کو پا چکی ہوں، صرف اس راستے پر چلنا چاہتی ہوں۔ ایک دن جب لڑکی نے سجدے میں گر کر روتے ہوئے کہا، یا اللہ جو گناہ میں نے کیے ان کی سزا دنیا سے نہیں تیری رضا سے چاہتی ہوں، تو فقیر باہر بیٹھا آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہاتا رہا۔ اسی شام کو ایک قافلہ گاؤں کے قریب آ کر رکا، ان میں ایک عالم دین بھی تھے۔ جب انہوں نے فقیر کے حجرے کا ذکر سنا تو اسے ملنے آئے۔ فقیر نے کہا، میں ایک گناہ گار بندہ ہوں، مجھ سے رہنمائی کی امید نہ رکھیں۔ مگر جب وہ لڑکی سے ملے تو اس کی باتوں، اس کی توبہ بھرے جملوں اور اس کی آنکھوں میں اللہ کا عشق دیکھ کر کہا، فقیر تم نے ایک جان کو رب سے جوڑ دیا اور یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ فقیر رو پڑا، میں نے بھی تو گناہ کیا تھا۔ عالم نے کہا، سچی توبہ کرنے والا کبھی گناہ گار نہیں رہتا، رب اس کی عزت لٹا دیتا ہے اور اس کی دعا میں اثر پیدا کرتا ہے۔ کچھ مہینے گزرے، وہی فقیر جو کل لوگوں سے چھپتا تھا آج گاؤں کے بچے اس سے قرآن پڑھتے ہیں۔ وہی لڑکی جو کل خود سے بھی نفرت کرتی تھی آج عورتوں کو نماز سکھاتی ہے۔ ایک دن فقیر نے لڑکی سے کہا، تم میرے لیے ایک آزمائش تھی اور رب نے مجھے اس آزمائش سے نجات دی۔ لڑکی نے جواب دیا، آپ میرے لیے ایک ذریعہ تھے اللہ کی طرف لوٹنے کا، لیکن تقدیر کا فیصلہ ابھی باقی تھا۔ کسی رات جب چاند آسمان پر روشن تھا اور کٹیا کے اندر تسبیح کی آواز گونج رہی تھی، فقیر کو ایک خواب آیا، ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا، فقیر تمہیں بلایا جا رہا ہے، تمہارا وقت آ گیا ہے۔ فقیر مسکرا کر بولا، مگر میرا دل ابھی دنیا میں ہے۔ فرشتہ بولا، تمہارا دل اب رب کے ساتھ ہے اور جس کے دل میں رب بستا ہے اس کا جسم دنیا میں نہیں رہتا۔ فقیر کی آنکھ کھلی، اس نے لڑکی کو دیکھا جو ایک کونے میں تہجد پڑھ رہی تھی، وہ مسکرا دیا۔ اگلی صبح جب لڑکی اٹھی تو فقیر بے جان پڑا تھا، چہرے پر ایک عجیب سا سکون، ایک نورانی سی مسکراہٹ۔ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر روتی، آپ مجھے رب سے جوڑ کر خود چلے گئے، مگر حجرے کی دیوار پر لکھی گئی آخری تحریر نے اسے خاموش کر دیا، جو رب سے سچی توبہ کرے رب اسے خود اپنا بنا لیتا ہے۔ یہ کہانی ان سب کے لیے ہے جو ماضی کے گناہوں سے تھک چکے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اب واپسی ممکن نہیں، لیکن رب کبھی بندے کی توبہ سے نا امید نہیں ہوتا۔ فقیر بھی لوٹا، زانیہ لڑکی بھی بدلی، کیونکہ رب کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ گناہ سے توبہ تک کا راستہ مشکل ضرور ہے، مگر وہی راستہ نجات کا ہے۔ آج اگر تم ٹوٹ چکے ہو، بکھر چکے ہو، تو جان لو تم بھی بدل سکتے ہو، رب تمہاری بھی سن رہا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی ہو، سبق دیا ہو تو براہ کرم اسے دوسروں تک پہنچائے
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی اور کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔